بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زندہ و تابندہ کے ساتھ حافظ حفظ الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین محترم، یہ پروگرام ان شخصیات کی گفتگو پر مشتمل ہوتا ہے جن کا تعلق سامعین سے ایک بڑے طویل عرصے سے ہے۔ ہم نے اس سے قبل جو پروگرام نشر کیے ان میں ہم نے ایسی شخصیات کو مدعو کیا جو اپنے فن کے ماہر تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑا نام کمایا، پاکستان کی وجہ سے ان کو شہرت ملی اور ان کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جن کا کمال ایک بہت ہی طویل عرصے سے سامعین کے سامنے ہے اور سامعین ان سے بہت مانوس ہیں۔ میری مراد آج ہماری شخصیت ہیں مولانا قاری عبد المجید خطیب صاحب سے۔ مولانا قاری عبد المجید خطیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ قاری صاحب، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ صاحب محترم، سب سے پہلے تو میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کے لیے یہ موقع بخشا۔ عرض یہ ہے کہ 27 جنوری 1939 کو میں نے اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی۔ جس گھرانے میں نے آنکھ کھولی وہ ایک دینی اور اصلاحی اور تبلیغی گھرانہ تھا۔ قاری صاحب، کس علاقے میں پیدائش ہوئی؟ یہ علاقہ صوبہ پنجاب کے آخری مغربی حصے میں علاقہ چھچ کہلاتا ہے، اور ہزروں کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام خگوانی ہے۔ وہاں میری ولادت ہوئی۔ میری والدہ مرحومہ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے ہاں قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچیاں آتی تھیں، آپ انہیں قرآن حکیم پڑھاتی۔ والد محترم جناب حافظ قاری عبد الرحمن بھاکری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرحوم بھائی عبد المجید کے ساتھ انتہائی محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی نسبت سے میرا نام عبد المجید رکھا۔ مجھے یاد ہے کہ بڑے ناز و نعم میں میری تربیت ہوئی، اور سب سے پہلے جب میں نے بولنا سیکھا تھا تو مجھے یہ الفاظ سکھائے گئے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے، وہ پاک ہے، اور میں صبح و شام اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک صاحب شعور نے کہا، جب میں نے لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ اللہ کے نام کی اس برکت سے رب العزت نے مجھے بہت کچھ اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ جب میں ذرا شعور کی عمر کو پہنچا تو مجھے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ ابھی زیر تعلیم تھا کہ میرے والد مرحوم جو عالم دین تھے، نائب مفتی تھے علاقہ چھچ کے، حافظ قرآن تھے، مستند قاری تھے، انہوں نے مجھے اسکول سے اٹھا کے اپنی درسگاہ میں بٹھا لیا اور مجھے قرآن حکیم حفظ کرانا شروع کرا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اسی دوران انہوں نے قراءت کے بنیادی اصول مجھے یاد کرائے۔ صرف اور نحو کی کتابیں جو ابتدائی ہیں، شرح میت عامل وغیرہ، یہ مجھے یاد کرائیں، اور اسی طرح گلستاں اور کریمہ ببخشائے برحال ما، یہ جو اخلاقی کتابیں ہیں خوبیوں سکھانے والی، ان کی تعلیم دیتے رہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا یہ بیٹا کہیں بڑے تعلیمی، تدریسی اور تبلیغی ادارے میں سند ایک تکمیل حاصل کر سکے۔ انہوں نے میرے بھائی جو لاہور میں مقیم تھے ان کے پاس مجھے بھیجا۔ حافظ صاحب محترم، یہ کس سن کی بات ہے جی لاہور آنے کی؟ 1958 میں یہاں پہنچا
تو مجھے جامعہ اشرفیہ کے اس شعبے میں جو آج کل بھی قائم ہے اور وہ نیلا گنبد میں قائم ہے، کچھ ابتدائی کتابیں تو والد صاحب مرحوم نے مجھے پڑھا دی تھیں، کچھ ابتدائی کتابوں میں یہاں مجھے تعلیم کا موقع ملا۔ اس وقت حضرت مفتی محمد حسن مرحوم رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن صبح دیا کرتے تھے، اور پھر دوسرے پیریڈز ہوتے تھے جن میں مختلف کتابوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ابھی میں درمیانی درجے تک پہنچا تھا کہ سردار عبدالرب نشتر مرحوم انہوں نے مسلم ٹاؤن نہر کے کنارے جامعہ اشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو پھر جامعہ اشرفیہ کی انتہائی کلاسیں جو تھیں وہ وہاں منتقل ہو گئیں، تو میرا دورہ حدیث وہاں جامعہ اشرفیہ میں مکمل ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب مجھے سند فضیلت دی گئی اور میری دستار بندی ہوئی تو وہ جو سند مجھے عطا ہوئی اس میں ایک خصوصی بات یہ لکھی تھی، جید الفہم اہل للافادۃ والتدریس، یہ ہمارا فاضل طالب علم اچھی سوچ اور اچھے ذہن کا مالک ہے، اور یہ اس اہل ہے کہ مسلمان اس سے استفادہ کریں اور یہ دین کی خدمت کریں، اور یہ تدریس یعنی درس نظامیہ کی جو کتابیں انہیں پڑھائی گئی ہیں یہ اس قابل ہیں کہ یہ ان کتابوں کی آگے تدریس بھی کر سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ قاری صاحب، تجوید آپ کی پہلی پہچان ہے، تجوید کی تعلیم جو ہے آپ نے کن کن اساتذہ سے حاصل کی؟ ابتدائی سلسلہ تو والد صاحب مرحوم نے شروع کرا دیا تھا۔ اس کے لیے مجھے لاہور میں ایک جگہ ہے شاہ عالمی، شاہ عالمی کے اندر ایک تاریخی مسجد ہے، اسے مسجد شب بھر کہتے ہیں، جی ماشاءاللہ، یعنی وہ رات بھر میں تعمیر ہو گئی تھی، جس کا حضرت علامہ اقبال نے بھی ذکر۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس مسجد شب بھر کے قریب ایک درسگاہ ہے تجوید اور قراءت کی، اس کا نام ہے دار التجوید والقراءت۔ اس کے محتمم بانی اور شیخ حضرت شیخ التجوید قاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے صاحبزادے قاری فدا اللہ صاحب اب بھی وہاں یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں میں پہنچا تو انہوں نے مجھے تجوید کے کورس کی جتنی کتابیں ہیں بڑی شفقت سے پڑھا دیں، اور اسی ادارے میں استاذ القراء حضرت قاری نور محمد صاحب قراءت کی تعلیم دیتے تھے، اور قراءت کے جو مختلف لہجے ہیں ان میں مشق کرایا کرتے تھے، یعنی حسینی لہجہ، مصری لہجہ اور حجازی لہجہ۔ اور یہیں حضرت قاری نور محمد صاحب اور حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب ترتیل، تدویر اور حدر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ کچھ یاد ہے اور کون کون سے طلباء تھے جنہوں نے فن تجوید میں نام کمایا؟ میرے ساتھ میرے ہم جماعت قاری غازی اللہ صاحب تھے جو قاری عبید الرحمن صاحب کے قریب عزیز تھے، جی قاری محمد گل صاحب تھے، اور دوسرے قاری احمد دین صاحب تھے جو اب بھی مدرسہ تجوید القرآن کے متمم ہیں۔ اسی طرح دوسرے کئی حضرات تھے جو ہم سب قاری صاحب سے یہ کسب فیض کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، تھوڑا سا ریڈیو کی طرف آتے ہیں، یہ تو آپ کی تعلیمی اور تدریسی میدان میں جو آپ کی ابتدائی دور تھا اس کا ذکر ہوا، ریڈیو کے ساتھ وابستگی کب سے ہے، کیسے ہوئی ریڈیو کے ساتھ وابستگی؟ جناب قبلہ حافظ صاحب، ایک طویل عرصے کی بات ہے کہ یہاں ریڈیو پاکستان کی ابتدا ہوئی تو اس کی پہلی مجلس تلاوت قرآن حکیم سے شروع ہوتی تھی، اور اس میں کراچی سے مرحوم قاری ظاہر قاسمی صاحب تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت کے بعد دوسرے پروگرام، خبریں، قوالیاں اور نعتیں نشر ہوتی تھیں، جی۔ لیکن ریڈیو پاکستان لاہور کے پاس قراءت کی کوئی باقاعدہ بورڈ نہیں تھا، کسی قاری کو یہاں اپروو نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح۔ مرحوم ایوب رومانی صاحب کا دور تھا، اچھا، اور ریڈیو پاکستان لاہور کی عمارت گورنر ہاؤس کے بالکل قریب اسی روڈ پر، اسی سڑک پر واقع ہے، پرانی بلڈنگ جو تھی، اور اس میں
ریکارڈنگ کی سہولت بہت محدود اور کم تھی، پروگرام لائیو ہی ہوا کرتے تھے۔ 19 اگست 1963 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان فوت ہو گئے۔ اوپر سے یہ حکم آیا کہ سارے پروگرام میوزک کے جتنے بھی ہیں وہ بند کر دیے جائیں اور فوری طور پر تلاوت قرآن حکیم نشر کی جائے۔ ایوب رومانی صاحب نے اپنے اسٹیشن کے ایک پروڈیوسر جناب عبدالحی قریشی صاحب کو بلا کے کہا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اچانک ہمیں یہ حکم آ گیا ہے کہ ہر اسٹیشن تلاوت نشر کرے، میوزک بند کر دے، اب اس وقت بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رومانی صاحب میرے پاس 2 ریکارڈ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تلاوت کے تو میں وہ نشر کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس دوران میں قاری صاحبان کو تلاش کر کے لے آتا ہوں۔ ان کے پاس 2 ریکارڈ تھے، ایک مرحوم قاری علی حسین صدیقی صاحب کا اور ایک میرا، جو میں نے سورہ الرحمن کے ابتدائی 2 رکوع ریکارڈ کروائے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ عبدالحی قریشی صاحب کی تجویز پر جناب ایوب رومانی مرحوم نے سعد کہا اور کہا کہ ایسے ہی کرو۔ اس وقت جو محفل ہے حافظ صاحب وہ 11:30 سے 1:30 بجے تک چلتی تھی۔ اس دوران بار بار یہی دونوں ریکارڈ آگے پیچھے ہوتے رہے۔ یہ جس ریکارڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ مولوی تمیز الدین مرحوم کی وفات سے پہلے کا تھا؟ وفات سے پہلے عبدالحی قریشی صاحب نے اپنے ذوق کے لیے ہم دونوں سے الگ الگ یہ ریکارڈ کروا کے رکھے ہوئے تھے۔ ایوب رومانی صاحب نے کہا قاری صاحبان تشریف لائیں، انہیں تلاش کر کے لاؤ تاکہ اگلی جو محفل 5 بجے شروع ہوگی وہ رات گئے تک جو محفل ہے اس میں باری باری تلاوت کرتے رہیں۔ عبدالحی قریشی صاحب کو میرے بارے میں معلومات تھیں کیونکہ انہوں نے قرآن حکیم بھی BA پاس کرنے کے بعد مجھی سے پڑھا تھا۔ میرے پاس آئے اور کہنے لگے قاری صاحب یہ اچانک ارجنٹ صورتحال ہو گئی ہے، اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں جہاں سے مجھے قاری صاحب مل سکے۔ جناب میں نے ان سے عرض کیا آپ میرے استاذ محترم حضرت استاذ القراء قاری نور محمد صاحب کے پاس چلے جائیں دار تجوید میں، وہاں وہ بھی ملیں گے، ان کے ساتھی بھی شاگرد بھی ملیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے ہوا کہ انہوں نے گاڑی لی، سرکاری گاڑی ان کے پاس تھی، قاری صاحب کے پاس گئے، قاری صاحب بھی اور ان کے ساتھی بھی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پرانی بلڈنگ میں آ گئے۔ وہ جو پہلا دن تھا وہ تلاوت میں ایسے گزرا، لائیو تلاوت ہوئی باری باری۔ اگلے دن عبدالحی قریشی صاحب نے ایوب رومانی صاحب سے کہا کہ جناب اگر آپ اجازت دیں تو یہ قراء صاحبان جو کل ہمیں کام آئے ہیں ان میں سے ہم 2-4 کو اپروو کر لیتے ہیں، آئندہ کبھی ضرورت پڑی تو ہم ان کی خدمات سے استفادہ کر سکیں گے۔ مجھے اس دن 1963 میں 19 اگست کو جو اعزاز نصیب ہوا تلاوت قرآن حکیم کے نشر ہونے کا، اس دن مجھے اپروو کر لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا حافظ صاحب کہ ریڈیو کی انتظامیہ نے کہا کیوں نہ ہم ایک پینل ایسا بنا لیں کہ جس میں مختلف قاری صاحبان کی آوازیں ہوں، ان کے انداز ہوں اور ان کی تلاوت کرائی جائے۔ آپ نے سنا ہوگا گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اس پالیسی کے بعد پھر تلاوتیں بھجوائی گئیں۔ کس کس کی تلاوتیں تھیں؟ اس میں میری تلاوت کے علاوہ یہاں لاہور سے قاری نور محمد صاحب کی اور دوسرے اسٹیشنوں سے بھی تلاوتیں گئی تھیں۔ ان تلاوتوں کو حافظ صاحب سنا تھا مولانا عبدالعزیز میمن کراچی میں، انصار ناصری صاحب یہ DG تھے ریڈیو پاکستان کے جی، اور ایک فاروقی صاحب تھے، انہوں نے تلاوتوں کو سنا تو ان میں مجھے بھی اپروو کر لیا۔ تو اس دور میں مجھے پھر بطور قاری کے جب لاہور اسٹیشن کی باری آتی تو تلاوت کے لیے بلا لیا جاتا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ ریڈیو پاکستان لاہور کے ابتدائی قراء میں شامل تھے الحمدللہ۔ اب یہ بتائیے کہ ریڈیو پاکستان لاہور سے جب تلاوت کا آغاز ہوا آپ کے ساتھ جو قراء کا پینل تھا کون کون لوگ شامل تھے اس میں؟ جناب حافظ صاحب اس پینل میں قاری غلام رسول صاحب تھے، قاری نور محمد صاحب تھے،
और रावलपिंडी से कारी उमर दराज साहब थे और कारी गाजीउल्लाह साहब थे। जी सही। कारी साहब ये बताइए कि ये तो हमारे मुल्क के माशाल्लाह कुर्रात है जिनका बड़ा नाम है, कोई बैरून मुल्क कुर्रा उनकी किसी महफिल में शिरकत का मौका मिला, उनसे कोई मुलाकात का मौका मिला? यहाँ पर महफिल होती रहीं, मिस्र से भी लोग आते रहे, इराक से, ईरान से भी लोग आते रहे। हाफिज़ साहब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की आज़मत का एक दौर गुज़रा है। रमज़ान शरीफ में भी और रमज़ान शरीफ के अलावा भी क़िराअत की महफ़िलें होती थीं। मुझे उन महफ़िलों में शिरकत का मौका मिला। मैंने इराक से क़ारी रफ़ीक साहब को नाबीना थे, लेकिन उन्होंने सूरह फ़जर की तिलावत फरमाई है, पूरे मजमे पर एक वजद तारी हो गया था। सही। और उसी महफिल में क़ारी अब्दुल बासित अब्दुल समद भी आते थे। जी जी। लेकिन उनके तिलावत में एक जोश था, एक उठान था, एक वलवला था, उनकी एक अपनी अदा थी। जी सही। और मुझे जो सारे कुर्रा में से ज़्यादा दिल की गहराई से प्यारे लगे वो शेख महमूद खलील अल हुसरी थे, जिनकी तिलावत में सादगी और आवाज़ में सोज और कुरान हकीम की तिलावत के दौरान जहाँ खुशी की आयत आती उनका अंदाज़ और होता, जहाँ नसीहत और अहकाम की आयत आती उनका अंदाज़ और होता। मुझे शेख महमूद खलील अल हुसरी की तिलावत बहुत ही अच्छी लगती है। मैं अब भी घर पे सुनता हूँ और मैं उन्हें बहुत ही तरजीह देता हूँ। माशाल्लाह। कारी साहब हमारी लाइब्रेरी में भी शेख महमूद खलील अल हुसरी साहब की आवाज़ में तिलावत मौजूद है। ये एक महफिल की रिकॉर्डिंग है। सामीन मोहतरम, इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जिंदा व ताबिंदा, और आज हमारी मेहमान शख्सियत है मौलाना कारी अब्दुल मजीद खतीब साहब। मौलाना कारी अब्दुल मजीद खतीब साहब की पसंद और आप तक पहुँचाना चाहते हैं हम। शेख महमूद खलील अल हुसरी साहब की आवाज़ में यह तिलावत है और ये एक महफिल की रिकॉर्डिंग है। आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानियुन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहा الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सामीन मोहतरम, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं ज़िंदा व ताबिंदा और आज हमारी मेहमान शख्सियत है मौलाना कारी अब्दुल मजीद ख़तीब साहब। अभी आपने मौलाना कारी अब्दुल मजीद ख़तीब साहब की पसंद पर शेख महमूद खलील अल खुसरी की आवाज़ में महफिल क़िराअत से तिलावत समाअत फरमाई। कारी साहब, आप हमारे कौमी नशरियाती राब्ते के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में भी कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी का सिलसिला भी पेश करते हैं और आप हमारे आउटस्टैंडिंग मुक़र्ररीन में शामिल हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि उसकी इब्तिदा किस तरह हुई। मेरी तालीम जब मुकम्मल हुई तो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मौलाना कौसर नियाज़ी को मेरी तालीमी कारकर्दगी से वो बखूबी वाकिफ़ थे कि ये बंदा सिलसिला तबलीग में, सिलसिला तालीम में, सिलसिला तदरीस में बहुत एतदाल से काम लेता है। उन्होंने एक ख़त लिखा कि कारी अब्दुल मजीद को उस पैनल में शामिल कर लिया जाए जो कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी में तफसीर और तिलावत और तर्जमा नशर करने के लिए मुकर्रर है। तो सलीम गिलानी साहब को रहमतुल्लाह अलैह लेटर आया तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया।
مجھے بلایا اور سردی کا موسم تھا، ایک گرم چادر بڑی خوبصورت لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا. بٹھایا مجھے پروگرام مینیجر صاحب چودھری اکرم صاحب کے کمرے میں اور کہنے لگے قاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اچھا، یہ اچانک سوال تھا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ بس اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کچھ ایسی رہنمائی کی کہ وہاں اچانک بیٹھے بیٹھے پھر میں نے اپنے مسلمان ہونے کے دلائل دیے، قرآن شریف سے، حدیث سے اور عقلی طور پر مثالوں سے. بہت خوش ہوئے. چودھری اکرم صاحب کو کہا بسکٹ منگاؤ اور چائے منگاؤ، قاری صاحب کی خاطر تواضع کرو. اللہ کا کرم بھی تھا، مولانا کوثر نیازی صاحب کی تلقین بھی تھی، جس کی بنا پر مجھے پھر اس پینل میں شامل کر لیا گیا جس پینل میں علماء کرام شامل ہیں اور وہ وہاں سے قرآن حکیم اور ہماری زندگی کو نشر کرتے ہیں. میں اس پروگرام میں جب سے یہ شروع ہوا ہے یہ نقطۂ نظر اپنائے ہوئے ہوں کہ جو بات جو شان نزول اس آیت یا ان آیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہی سامعین کو بتائی جائے اور اس میں جو نصائح، نصیحتیں اور عملی زندگی میں جو چیزیں ہیں وہی سامنے رکھی جائیں. قاری صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ریڈیو کا کردار، یہ جو آپ نے بتایا مثبت پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، رواداری کو فروغ دینا چاہیے، ریڈیو کا کردار، آپ اتنے عرصے سے ریڈیو سے وابستہ ہیں، اس سلسلے میں دینی پروگراموں کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ آپ صاحب میں نے دیکھا کہ دینی پروگرام کے انچارج آپ ہوں یا کوئی دوسرے جو ہمارے ساتھی پروڈیوسر گزر چکے ہیں، جن لوگوں تک بھی یہ پروگرام پہنچا ہے انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ پروگرام کی تعریف ہو، تنقیص نہ ہو، اس پر تنقید نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، لیکن اللہ اور رسول کی بات پوری سچائی اور تکمیل کے ساتھ سامعین تک پہنچا دی جائے. اور الحمدللہ کہ آج تک یہی دیکھا گیا ہے کہ اس پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی میں جو پروفیسر صاحبان، ڈاکٹر صاحبان اور علماء دین اور قرائے کرام شامل ہیں، ان سب کی کوشش یہی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری تعلیم کا ایک جملہ بھی تم پر پہنچے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. صحیح. ریڈیو پاکستان کے علاوہ کہاں کہاں دین کے فروغ کے لیے آپ نے کن کن پروگراموں میں حصہ لیا؟ مجھے اتفاق ایسے ہوا کہ ایک تعلیمی ادارے میں قرآن حکیم اور عربی پڑھانے کا موقع ملا. میری کلاس میں ایک سلمان آفتاب طالب علم تھا. میرا کورس اپنا پیریڈ پورا ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا قاری صاحب آپ کبھی ٹیلی ویژن پر نظر نہیں آئے، ریڈیو پر تو ہم سنتے ہیں. میں نے کہا برخوردار میری وہاں تک رسائی نہیں ہے. اس نے خاموشی اختیار کی. ہفتے بعد مجھے کہا کہ میرا نام تو آپ جانتے ہیں سلمان آفتاب ہے اور آفتاب احمد میرے والد ہیں اور وہ ٹیلی ویژن سنٹر پر پروڈیوسر ہیں، انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے. میں فرصت کے وقت ان سے ملا اور انہی کے کمرے میں شہنشاہ نواب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. یہ دونوں انچارج تھے جی. ملاقات کے دوران سوالات جوابات چلتے رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں. میں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے بصیرت پروگرام میں، فرمان الہی میں اور مذاکرات جو ہوتے تھے یہ تہواروں پر، ان میں مجھے بلانا شروع کر دیا اور الحمدللہ کہ وہ سلسلہ بھی جاری اور ساری رہا. صحیح ہے، ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی ہماری. سامعین محترم، ابھی آپ مولانا قاری عبد المجید خطیب صاحب کی یادیں سن رہے تھے اور یہ ہمارا پروگرام تھا زندہ و تابندہ، اور اس پروگرام نے انہوں نے بہت سی گفتگو ایسی کی جس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ریڈیو پاکستان کا اور آپ کا ساتھ ایک طویل عرصے سے ہے اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا. ریڈیو پاکستان نے ایسی ہی شخصیات کو اور ایسی نظریات رکھنے والی شخصیات کو فروغ دیا ہے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں رواداری، یکجہتی، یگانگت اور بھائی چارے کو فروغ دیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو. جزاک اللہ، شکران جزیلا.
This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.